مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی تمام سادات و مومنین مرحومین کے درجات کی بلندی اور ان کی مغفرت کاملہ کی دعا کے لیے بلند تر صلوات۔ آپ سارے صاحبان موالیان حیدر کرار، عزاداران سید الشہداء کی صحت، تندرستی، سلامتی، بانیان کے رزق و کاروبار میں وسعت و برکت و ترقی کے لیے بلند تر صلوات۔ مولا و آقا باب الحوائج امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام کی بارگاہ قدس میں سلام محبت کے لیے بلند تر صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ثم الصلاة والسلام على أول العدد السيد الأوحد والنور المجسد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ رحمة الله على أحبابهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين، أما بعد فمن كلام الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا الصلوات۔ نعرہ تکبیر۔ اپنی توجہات کو سمیٹ کر پوری توجہ کے ساتھ جذبہ ایمانی کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، سارے بولیں حسینیت، یزیدیت، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ رب العزت اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مستجاب فرمائے۔ مالک مہربان تمام سادات و مومنین مرحومین اور شہدائے ملت جعفریہ کے درجات بلند فرمائے۔ بانی مجلس سید بشیر حسین شاہ صاحب، سید جلال شاہ صاحب اور اہل خانہ کے مال و رزق میں وسعت و برکت عطا فرمائے، اور اس خاندان کے جملہ مرحومین کو مغفرت نصیب فرمائے۔ مالک مہربان بحق باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سید جلال حسین شاہ صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اس خاندان کے جملہ مرحومین کو شفاعت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نصیب فرمائے۔
ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل۔ یہ جھوک فنا دی مرونجنے اکھ کھول کے دید جہاں تے کر۔ ماشاءاللہ تھک کے نہیں سنیے گا۔ یہ جھوک فنا دی مرونجنے اکھ کھول کے دید جہاں تے کر۔ ات ڈو چار ڈیہن بسر کرنے بھاویں دھوپتے کر بھاویں چھانتے کر۔ رب رزق جو دیں دے کیا آہ دے ایکو خرچ فقط شوں شانتے کر۔ نہیں جے قبر حشر دا سکھ چاہ دیں کچھ خرچ حسین دیناتے کر۔ اللہ اکبر، بہت محبت آپ کی۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں شکر کم ہے، اور احسان بڑا ہے کہ مالک نے ہمیں ان سرداروں کی محبت نصیب فرمائی ہے اور ہمیں وہ امام عطا فرمائے ہیں جن کو تاج امامت خود اللہ نے پہنایا ہے۔ بڑی خوش نصیبی ہے، اور اس نعمت عظمیٰ پہ ہم جتنا بھی شکر رب ادا کریں شکر کم ہے، اور مالک کا احسان بڑا ہے کہ ہمارے امام وہ ہیں جنہیں ہم نے کسی چھپر تلے کٹھے ہو کے امام نہیں بنایا۔ توجہ ہے؟ جنہیں ہم نے کسی چھپر تلے، مخدوم صاحب، جنہیں ہم نے کسی چھپر تلے کٹھے ہو کے امام نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے انہیں خود تاج ولایت پہنایا ہے۔ دنیا میں دنیا والے بھی اپنی مرضی کے امام رہبر بادشاہ بناتے ہیں، لیکن یہ دنیا کے بادشاہوں کی شاہی زیادہ سے زیادہ جسموں پر ہوتی ہے۔ جسے اللہ تاج ولایت پہنائے اس کی حکومت روحوں پر ہوتی ہے۔ جسم فنا ہو جاتے ہیں، روح باقی رہتی ہے۔ پتہ چلا جب تک روح باقی تب تک علی کی حکومت باقی۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر رب العالمین نے اس بات کی جانب واضح اشارے فرمائے کہ امام بنانا خدا کا امر ہے، امام بنانا خدا کا کام ہے۔ توجہ ہے؟ یہاں تک کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ جب حضرت ابراہیم کو چند آزمائشوں میں اللہ نے مبتلا کیا اور وہ ان امتحانات میں پورے اترے، 100 میں سے 100 نمبر حضرت ابراہیم نے لیے، اللہ نے انعام دیا، تو میرا اولو العزم پیغمبر پہلے ہے، تو میرا رسول پہلے ہے، تجھے میں نے اپنا خلیل پہلے بنایا۔ اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ اب میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں، یعنی اللہ بتا رہے کہ امام بنانا میں اللہ کا کام ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم کو عہدہ امامت عطا ہوا، ابراہیم نے خلت نہیں مانگی، خلیل تو تھے۔ ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے پیغمبری نہیں مانگی، خود تو پیغمبر تھے۔ رسالت و نبوت نہیں مانگی، خود رسول اور نبی تھے۔ لیکن جب عہدہ امامت عطا ہوا، کوئی اتنا اونچا منصب امامت کا، فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میرے اللہ مجھے تو امام بنا رہے، میری اولاد کے متعلق تیرا کیا پروگرام ہے؟ میری اولاد کو بھی امام بنائے گا؟ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ہاں تیری اولاد میں نسل امامت جاری کروں گا، تیری اولاد میں عہدہ امامت جاری کروں گا، لیکن ابراہیم یاد رکھنا میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا، میں
ظالموں کو، ظلم کرنے والوں کو یہ منصب عطا نہیں کیا کرتا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرے وہ ہے ظالم۔ جو کبھی حرام کر بیٹھے، کبھی واجب چھوڑ بیٹھے، وہ ہے ظالم۔ ہم نماز کے بعد سجدہ شکر میں جاتے ہیں، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، میرے اللہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، تو مجھے بخش۔ یہ کون سا ظلم ہے؟ یعنی میں نے گناہ کیے، تو مجھے بخش۔ پتہ چلا جو گناہ کرتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں گناہ گار کو امام نہیں بناؤں گا، یعنی امامت بھی بتائی، امامت کے عہدے سنبھالنے والے کی خصوصیات بھی بتائیں۔ امام وہ بنے گا جو معصوم ہوگا۔ امام کون بنے گا؟ جو معصوم عن الخطا ہوگا۔ پھر ہم خدا کا شکر ادا نہ کریں کہ اللہ نے ہمیں 14 معصوم راہبر عطا فرمائے، جن کی عصمت و طہارت کی گواہی خود اللہ نے دی ہے، اور جن کے 12 ائمہ خدا کو دیکھیے کہ ان کے صراط حق پر ہونے کا فرمان پیغمبر خدا نے جاری کیا ہے۔ ایک وہ لوگ جنہیں دنیا والوں نے امام بنایا، ایک وہ ہستیاں جنہیں اللہ نے تاج ولایت پہنایا۔ اب دنیا والوں کے بنے ہوئے اور خدا کے بنائے ہوئے فرق تو ہوگا نا، فرق تو ہوگا نا۔ دنیا والے بنانے والے بھی خطا کار، بننے والا بھی خطا کار۔ منبر تے چڑھا بیٹھے تے آدھا بیٹھے، جب تک میں سیدھا رہوں میرے ساتھ چلنا، جب کہیں میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے پکڑ کے سیدھا کر دینا۔ لیکن جسے اللہ نے امام بنا کے بھیجا تھا، اس کے لیے نبیوں کے سردار نے خود فرمایا تھا، اے عمار اگر میرے بعد تو دیکھے ساری اولاد آدم ایک راستے پر جا رہی ہے، اکیلا ابو طالب کا لال علی ایک راستے پر جا رہا ہے، ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کے پیچھے چل لینا، علی تجھے کبھی گمراہی کے راستے پر نہیں لے جائے گا۔ کیوں؟ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ علی علی جیو علی علی۔ اور جب سردار انبیاء نے یہ تاریخی حدیث بیان فرمائی نا کہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، پھر یہ نہیں فرمایا میرے اللہ علی کو ادھر موڑ جدھر حق جائے، فرمایا میرے اللہ حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑتا جائے۔ میں کیوں نہ خدا کا شکر ادا کروں کہ میں اس امام کا مقتدی ہوں، حق بھی جس کی پیروی کرتا نظر آتا ہے۔ حق علی کے نشان قدم کا نام ہے۔ کیا ہو سکتا ہے مقابلہ دنیا کے بنائے ہوئوں کا ان کے ساتھ جنہیں خدا بنائے؟ دنیا نے جنہیں راہبر بنایا، کوئی پتہ نہیں کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے۔ توجہ، رجب کا مہینہ ہے اور پھر رجب کے بعد شعبان آ رہا ہے، توجہ ہے۔ رجب میں بھی بہت ساری مناسبتیں اور شعبان سارا خوشیوں کا مہینہ۔ ہم خوش نصیب ہیں، 13 رجب بھی ہمارے حصے میں ہے، 3 شعبان بھی ہمارے حصے میں۔ 13 رجب کو بابا آیا، 3 شعبان کو بیٹا آیا، 13 رجب کو کل ایمان آیا، 3 شعبان کو عین دین آیا۔
ہم 13 رجب کو بھی جشن مناتے ہیں، 3 شعبان کو بھی جشن مناتے ہیں۔ توجہ، جو نہ 13 رجب منا سکے نہ 3 شعبان نہ منا سکے، جڑا ہن تک نہیں بولا اس بندے دی چپ دی قسم، نہ وہ 3 میں ہے نہ وہ 13 میں۔ اللہ اکبر۔ 13 رجب بھی ہمارے حصے میں، 3 شعبان بھی ہمارے حصے میں۔ 13 رجب کو اسد کا نواسا، 3 شعبان کو محمد کا نواسا، 13 رجب کو ابو طالب کا بیٹا، 3 شعبان کو علی ولی اللہ کا لال، 13 رجب کو فاطمہ بنت اسد کی گود، 3 شعبان کو فاطمہ بنت محمد کی گود، 13 رجب کو جو آیا خدا کے گھر میں آیا، 3 شعبان کو جو آیا علی کے گھر میں آیا۔ اللہ اکبر، زندہ و سلامت رہیں بھائی۔ یہ سعادت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم بڑے فخر سے سینہ تان کے بتا سکتے ہیں میرا کون سا امام کس تاریخ کو میرے امام کے وجود پاک سے دنیا منور ہو رہی تھی۔ دنیا کیا کرے، تاریخ ہی نہیں ہے۔ 40 سال کے بعد جو اسلام میں آئے، میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں مختصر لفظوں میں، نہ تاریخ ولادت کا پتہ نہ ولدیت کنفرم۔ توجہ ہے، یہ تو اور میں ہیں، بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں۔ کوئی اگر جشن منانے بھی بیٹھ جائے بالفرض، ابھی ہماری مخالفت میں اور ضد میں چند تاریخیں رلائیاں دنی میں تاریخ آسا خوش تھیندے ہیں، وہ بے کے گھبراویں دن۔ توجہ ہے، ہمارے ایک مرحوم عالم دین نے توجہ فرمائیے گا، مرحوم علامہ نے فرمایا تھا، توجہ ہو تو جملہ عرض کروں، کہ ہم نے جب کسی خوشی پہ بلایا تو کوئی نہ کوئی مر گیا۔ ارے مرتے ہیں تو مرتے رہیں، ہم تو خوشی منائیں گے، اس لیے کہ ہماری خوشیاں بھی آل محمد سے منسوب، ہمارے غم بھی آل محمد سے منسوب۔ یعنی تاریخ وفات ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی تک دنیا کو کنفرم نہیں ہو سکا۔ ہم سے سیکھ، اور اگر کبھی بیٹھ کے بنا لیں، پرانا طریقہ ہے، کوئی تاریخ مقرر کر بھی لیں تو کیا پڑھیں گے، کون جمعہ تے کتھاں جمعہ، کون پیدا ہوا اور کس گھر میں آیا، بابا کون، اماں کون، دادا کون۔ یعنی پیدا ہوئے تو خود بھی کافر، بابا بھی کافر، دادا بھی کافر، نانا بھی کافر، قبیلہ بھی کافر۔ ہم سے پوچھنا، جو 3 شعبان کو آیا، نام حسین ابن علی ہے، نانا نبیوں کا سردار، بابا ولیوں کا سردار، ماں خواتین جنت کی سردار، بھائی اور خود جنت کے جوانوں کے سردار۔ مقابلہ ہے ہی کوئی نہیں، مقابلے کی بات ہی نہیں ہے۔ جتھاں تو جمدہ نجے سے اتنا تڑی نجاست تجھا پلیتے، جے جایا مائی تو اوہ پلیتے، جے چایا دائی تو اوہ پلیتے۔ جتھاں تو جمدہ نجے سے اتنا پلیت مٹی چاہ کے باہر سٹیں دے رہ دیں، جتھاں وہ جمدے نو کعبہ ہوں دے نبی بھی سجدہ کریں دے رہ۔ میرا دل ہے، میری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن یہ ذکر حیدر کرار کا ہے۔ اللہ اکبر۔ احباب ایمانی، میرا دل ہے کہ طبیعت بن جائے گی اگر سارے مل کر یک زبان ہو کر ایک نعرہ حیدر کرار کے نام کا بلند آواز میں لگا دیں گے۔ یا علی یا علی یا علی مدد،
یہ صرف یہ نہیں کہ آپ نعرہ لگاتے ہیں تو پڑھنے والا خوش ہوتا ہے یا مومن خوش ہوتے ہیں، یہ تو خدا کا فضل ہے کہ حلالیوں نے تو خوش ہونا ہی ہے۔ علی کا نام سن کے وہی مسکراتا ہے جس کی اماں نیک اور بابا ایک ہوتا ہے، جس کے شجر نسب کی کڑیاں کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہوتی۔ ادب تو ابتدا کریں دا تے پنج تندی سنا کریں دا، علی ولی دا نا چاہ کے ہاں جو ٹھر دے میں اپنی ماں کو دعا کریں دا۔ بلکہ جب آپ علی کے نام کا نعرہ بلند کرتے ہیں، خدا کی قسم اس امام بارگاہ اس مسجد کے در و دیوار بھی مسکرا پڑتے ہیں۔ کوئی بندہ گھبرائے گا نہیں میری مجلس میں بیٹھ کر، در و دیوار بھی مسکرا پڑتے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں؟ جہاں پہ ذکر علی کرو گے اس جگہ کی زمین قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ جاگ دے پہ ہو، اس جگہ کی زمین تمہارے حق میں قیامت کے روز گواہی دے گی۔ اور میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ عمومی آپ سنتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یقین نہ آئے تو اس دعا کا ذکر کر دوں بس چند ہی لفظوں میں، کہ جب علی کی ماں نے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا، پہلے ایمان کا اعلان کیا، پھر دعا مانگی، بتایا دعا کس سے مانگتے ہیں، وسیلہ کس کو بناتے ہیں۔ اور عجب ہے، علی ولی کی ماں نے پہلے اپنے ایمان کا اعلان کیا اور بلند لفظوں میں کیا، اللہم انی مؤمنۃ بک، میرے اللہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیری ذات پہ، توحید پہ ایمان۔ پھر فرمایا تیرے ملائکہ پہ ایمان، تیرے نبیوں پہ ایمان، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ یہ کون بی بی ہے جو اپنے ایمان کا اعلان بلند لفظوں میں کر رہی ہے تاکہ راوی کے کانوں تک یہ اعلان پہنچے، وہ روایت کرے، علماء کتابوں میں درج کرے، پھر آخری زمانے تک منبر حسین سے یہ روایت پڑھ کے سنائی جاتی رہے اور سننے والے سن کر سوچنے پہ مجبور ہو جائیں، جب زوجہ کا ایمان اتنا بلند ہے، اللہ جانے ابو طالب کا ایمان کتنا بلند ہے۔ اللہ جانے دنیا کیا سے کیا کہتی ہے۔ میں قیاس آرائی نہیں کر رہا، شریعت مصطفی کا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی مومنہ خاتون کسی کافر کے عقد میں نہیں رہ سکتی، ماننا پڑے گا۔ اگر جناب فاطمہ بنت اسد اتنی بڑی مومنہ ہیں تو ابو طالب کسی کافر کا نام نہیں، خدا کے ولی کا نام ابو طالب۔ اللہ اکبر، توسا کے غیور مومنوں، جناب ابو طالب کے متعلق جو ہرزہ سرائیاں کی جاتی ہیں صرف بیلنس پالیسی کے تحت۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ لوگوں نے جب اپنے اوپر دیکھا نا، کفر اور شرک کا اندھیرا نظر آیا، اپنے آبا و اجداد کو دیکھا تو بیلنس پالیسی کے تحت علی کے بابا کو بھی وہیں شمار کرنا چاہا۔ حیدر کی عداوت انہیں کر دیتی ہے اندھا، توڑنے لگتے ہیں شریعت کے بھرم کو۔ ابو طالب کو کافر تو کہا، اتنا بھی نہ سوچا، ارے بیت اللہ نے رستہ دیا تھا کسی کافر کے حرم کو۔ علی کی ماں نے پھر دعا مانگی اور دعا میں وسیلہ بنایا۔ علی کی ماں نے بتایا دعا اللہ سے مانگتے ہیں، وسیلہ اس کے پیاروں کو بناتے ہیں۔ اگر ہم آل محمد کے دروازے پر سیکھنے کی نیت سے آ جائیں، نہ نصیریت گھسے نہ وہابیت گھسے۔
ہم شیعہ کے شیعہ رہ جائیں، نہ نصیریوں کے قریب جا، نہ وہابی. توجہ ہے، نجات علی ولی اللہ کے راستے پر ہے، نجات ولایت علی تسلیم کرنے کے راستے. توجہ ہے. علی کی ماں نے دعا مانگی، میرے اللہ تجھے تیرے گھر کعبہ کا واسطہ، میرے اللہ تجھے کعبہ کے بنانے والے ابراہیم و اسماعیل کا واسطہ. سنیے گا، میرے اللہ تجھے تیری اس امانت کا واسطہ جو میرے بطن میں ہے، تنہائی میں مجھ سے باتیں کرتا ہے، مجھے یقین ہے تیرا ولی ہے، تجھے علی کا واسطہ. یا علی یا علی. یہ مشکل وقت ہے، آسان فرما. ابھی آپ کہہ رہے تھے دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. دیوار کعبہ نے جب دعا میں علی کا نام سنا، اتنی خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی، جاگنا، اتنی خوش ہوئی، خوشی سے پھولے نہیں سما سکی. یا ایسے کہہ دوں، ہو علی کی ماں کھڑی کعبہ میں ہو، جب تک علی کو وسیلہ نہ بنائے علی کی اپنی ماں کی دعا قبول نہیں ہوتی. علی سے بغض رکھ کے کسی اور کی امی کی دعا. ٹھیک ہے سوزی میرے نال کوئی نہیں پڑھتا تھا، میں بھی علی بیٹھا. گلا خراب ہے، کھانسی بہت زیادہ اس نے ڈسٹرب کیا ہوا ہے، لیکن ذکر حیدر کرار ہے. ذکر اس ہستی کا ہے جس کا راستہ کعبے کی دیوار بھی نہیں روک سکتی. علی کی ماں نے جو ہی علی کا نام لیا، فوراً پریشانی ہٹی، مشکل کٹی، دیوار پھٹی. علی کی ماں نہیں ڈری، نہیں گھبرائی، چلی گئی کعبے کے اندر، اور کعبے کی دیوار دوبارہ سے بند ہو گئی. اچھا دیوار بند ہو گئی، نشان آج تک باقی ہے. جہاں سے دیوار کعبہ شک ہوئی تھی نا، گل سمجھتا نہیں بھئی، دیوار کعبہ کے شک ہونے میں آپ کو کوئی شک تو نہیں ہے؟ جسے شک ہو اسے کعبے کی تصویر دکھا دو. اللہ اکبر. عجب سی ایک کہانی ہے یہ منکر کی اور کعبہ کی. ادھر سے شک نہیں جاتا، ادھر سے شک نہیں جاتا. بے شک باقی رہے گا جسے خدا رکھے. اللہ اکبر. اور یہ میں لفظ تبدیل کر کے پھر یہی جملہ پڑھ رہا ہوں. میں دیکھتا ہوں کون قدر کرتا ہے اس جملے کی. دیوار کعبہ میں یہ جو شک ہونے کا نشان ہے، یہ جسے کہہ لیں کہ آپ ہے تو ایک لکیر، لیکن مٹتی کسی سے نہیں. میرے بھائیوں، یہ جو کعبے کی دیوار میں لکیر ہے، ہم اسی لکیر کے فقیر ہیں. اور ہماری دعا ہے ہماری نسلیں بھی اسی لکیر کی فقیر رہے. وہ جو کعبے کی دیوار میں لکیر ہے، بتلا رہی ہیں کعبہ میں موجود دراڑیں، اس گھر نے بہت ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو. اللہ نے ہمیں جو امام عطا فرمایا، ہر امام اپنے وقت میں علی بھی تھا، محمد بھی تھا. کسی نے پوچھا مولا یہ کیوں فرمایا گیا کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں، یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم سارے کے سارے علی ہیں؟ میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا دنیا تو ایک علی برداشت نہیں ہوتا، تو 14 نسل. اللہ اکبر. آج جس امام کی شب شہادت آ رہی ہے، وہ امام بھی اپنے زمانے کا علی بھی ہے، محمد بھی ہے. میرے مولا ابھی جھولے میں تھے، ایک شیعہ چھٹے لال ولایت کے پاک گھر میں آیا اور زیارت کے لیے جھولے کے قریب آیا. باذن خدا گویا ہوئے، فرمایا کل تیرے یہاں جو بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کا جو تم نے نام رکھا ہے وہ اچھا نہیں ہے، جلدی جاؤ نام بدلو. اللہ اکبر.
بتا دیا، جھولے میں کیوں بتایا؟ جھولے میں کیوں بتایا؟ خود صادق آل محمد بتا دیتے، جھولے والے نے اس لیے بتایا ہمیں پہچانو، ہم یہاں آ کے نہیں پڑھتے، ہم پڑھ کے آتے ہیں، ہم پڑھ کے آئے ہیں، ہم عالم علم لدنی ہیں، ہم دنیا کے شاگرد نہیں ہیں، ہمیں جس نے بھیجا ہے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ دنیا کہتی ہے حسبنا کتاب اللہ، توجہ ہے، ساکو ہکا کتاب کافی ہے۔ میں جو گوگل میپ لائے ہیں تو راہ باندھا ہی گلی دے وچ اور نکر دے وچ گڈی ون مجی اٹھا۔ پھر میں یہی سوچ رہا تھا اگر کتاب کافی ہوتی، کوئی معلم نہ ہوتا، کوئی راستہ بتانے والا نہ ہوتا تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی راستہ بتانے والا ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم صحیح سلامت آ جاتے اور جلدی پہنچ جاتے۔ توجہ ہے آپ کی؟ احباب ایمانی میرے مولا، دو جملے پڑھ دوں۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ہے وقت، مل کے درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ بے بہا فضائل کا مالک، جسے اللہ نے باب الحوائج بنایا، حاجتوں کے قبول ہونے کا دروازہ۔ اس دروازے پہ آؤ، بڑی سے بڑی حاجات قبول ہوں گی۔ میری دعا ہے، سیدزادہ ہوں دعا کر رہا ہوں، خدا باب الحوائج کے صدقے اس مجلس میں حاضر تمام مومنین کی دعائیں قبول فرمائے، تمام مومنات کی دعائیں قبول ہوں۔ احباب ایمانی، وہ امام جن کی خدمت میں مولا کا ایک شیعہ آیا اور آ کے کہنے لگا مولا ہارون الرشید مجھے وزارت دینا چاہتا ہے۔ مولا نے فرمایا تو پھر وزارت لیتا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا مولا صرف وزارت عام نہیں، وزارت عظمیٰ، مجھے اپنی حکومت کا وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے۔ آپ کے دروازے پہ اس لیے آیا ہوں کہ میری حکومت تو ہے آپ کا دروازہ، مولا آپ کا اذن ہو تو دنیا کا عہدہ سنبھال لو، آپ ناراض ہو جائیں تو دنیا کی خاطر آپ کو تو ناراض نہیں کر سکتا۔ شیعہ ہو تو ایسا، ورنہ ہم نے بڑے بڑے شیعہ دیکھے ہیں جو چند روزہ میئرشپ کے لیے، چند روزہ کسی بھی سیٹ کے لیے اپنے مذہب کو چھپاتے پھرتے ہیں، کبھی انکار کرتے ہیں، کبھی چھپاتے ہیں۔ توجہ ہے، جنہیں زمانہ جانتا ہو کہ یہ شیعہ ہیں، ان کی بھی ہاتھ باندھ کے تصویریں اخبار پہ شائع ہو، شرم کر یا اس مذہب کا کلمہ پڑھنا چھوڑ، اور اگر مذہب اہل بیت کا کلمہ پڑھتا ہے تو پھر کھل کے سامنے آ۔ علی وہ امام نہیں جو اپنے چاہنے والوں کو کسی بھی مقام پہ شرمندہ کرے۔ آ ہی گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو، میں تو علی کے ساتھ، تم کس کے ساتھ ہو؟ بتاؤ کہ میں علی والا ہوں، خاک شفا کی سجدہ گاہ رکھ کے بتاؤ میں علی والا ہوں۔ مولا میں ہوں آپ کے دروازے کا نوکر، آپ کی اجازت ہوگی تو سنبھالوں گا، ورنہ مجھے آپ کے دروازے کی گداگری دنیا کی وزارت عظمیٰ سے زیادہ پسند ہے۔ مولا نے فرمایا بن جا وزیر اعظم، ایک شرط یاد رکھنا، میرے شیعوں کی حفاظت تو کرتا جا، تیری حفاظت میں کرتا جا۔ بالکل سادہ لفظوں میں جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، میرے شیعوں کے حقوق کی حفاظت کرنا، ان کی ان کی حفاظت تم کرنا، تیری حفاظت ہم کریں گے۔ مولا وعدہ ہو گیا اور اس نے اپنا وعدہ نبھایا۔ توجہ ہے، اور جب مشکل وقت آیا پھر مولا نے بھی حفاظت والا وعدہ نبھایا۔ بڑے خوبصورت جبے اور شاہی لباس آئے ہارون الرشید کے پاس، سیاہ رنگ کا جبہ سونے کی تاروں سے اوپر کام تھا، اس نے انتہائی قیمتی لباس، شاہی لباس ہارون الرشید نے اپنے وزیر اعظم علی بن یقطین شیعہ مولا کے حوالے کیا، غلام کے ہاتھ بھیجا، یہ تیرے حوالے، تو جو وزیر اعظم ہے۔
توجہ ہے آپ کی؟ تو اس نے شاہی لباس لیا، سوچنے لگا یہ تو شاہ پہنتے ہیں، میں تو گدھا ہوں، اور دنیا کے اقتدار میں اپنی اصلیت بھولا نہیں تھا، میں تو کسی دروازے کا گدھا ہوں، کیوں نہ میرا شاہ پہنے وہ لباس اور خمس کی کچھ رقم۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ ٹھیک ہے، تُسا لمبے عرصے بعد یاد کرو، میں تو آیا بیٹھا، پہلے ادا سڑے آوے جدا تو سا ضلع ہوندا ہا، وال پیچھا ہٹ آئے ہو۔ اللہ خیر کرے، اللہ عوام پاکستان بھی خیر کرے، اللہ پاکستان کی خیر کرے۔ بڑے مشکل حالات ہیں، کھا گئے اشرافیہ پاکستان کو، عوام کا جینا محال کر دیا۔ میں راستے میں لکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، آپ کی توجہ ہو تو جملہ عرض کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں، مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ کہ غریب مکاؤ پروگرام زور و شور سے جاری ہے، حکمران ہو گئے بے غیرت اور عوام احتجاج سے آری ہے۔ توجہ ہے نا؟ ہم جتنا ظلم ہوتا جاتے ہیں ہم خاموشی سے سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، ہم احتجاج بھی نہیں کرتے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آئی ایم ایف سے قرضے تم لو، عیاشیاں تم کرو، اپنے محل تم بناؤ اور بھگتے پاکستان۔ یہاں تک کہ سیلاب زدگان کے نام پہ انٹرنیشنل سطح پہ تم لو مال دولت، امدادیں تم لو، ہڑپ کر جاؤ اور بھگتے پاکستان۔ ہمیں حالات حاضرہ سے بھی آگاہی ہونی چاہیے۔ زیادہ وقت نہیں لے رہا، آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس نے علی بن یقطین کو شاہی لباس بھیجا، علی بن یقطین نے کچھ خمس کی رقم اور شاہی لباس کو عطر کے ساتھ معطر کر کے اپنے 7ویں لال ولایت تیرے اور میرے باب الحوائج مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ اب علی بن یقطین، بات کو سمجھیے گا، علی بن یقطین کا غلام وہ لباس لے کے 7ویں مولا کی بارگاہ میں آیا، مولا نے دونوں چیزیں لے کر رکھ لی۔ روایتیں بتاتی ہیں کچھ عرصے کے بعد مولا نے خمس کی رقم تو لکھ لی تاکہ مستحقوں میں بانٹیں گے، لیکن وہ لباس اپنے دوسرے غلام کے ہاتھ خفیہ طور پہ علی بن یقطین کو بھیجا، فرمایا اسے سنبھال کے رکھ، تیرے کام آئے گا۔ حکم امام سمجھ کر اس نے صندوق میں محفوظ کر کے وہ لباس رکھ دیا۔ جس غلام کے ہاتھ اس نے لباس مولا کی خدمت میں بھیجا تھا نا، علی بن یقطین آخر وزیر تھا، اس غلام پہ کسی وجہ سے غصہ کیا، غلام ناراض ہوا، انتقام کی خاطر اس نے ہارون اور رشید کو شکایت لگائی، جے کو تو وزیر اعظم بنایا ہے وہ شیعی، تمہیں کیسے پتا کہ وہ شیعہ ہے؟ ہمارے یہاں تو شیعوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے پاس دلیل ہے، میں ہی گیا تھا، جو لباس شاہی لباس تم نے اپنے وزیر اعظم کو دیا اس نے اپنے 7ویں امام کو دے دیا۔ ہارون رشید حیران ہوا کہ علی بن یقطین کو بلایا جائے، آگئے علی بن یقطین۔ علی بن یقطین میرا دل ہے آج وہ لباس تم پہنو، مجھے دکھاؤ وہ لباس کہاں ہے؟ ہم تجھے دیتے ہیں، تم آگے روانہ کر دیتے ہو، وہ شاہی لباس کہاں ہے؟ علی بن یقطین کو مولا کی بات سمجھ آئی۔ علی بن یقطین نے کہا میں یہیں کھڑا ہوں، اپنے غلام کو بھیجو، میرے فلاں بکسے میں بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، میں تو عطر لائی ودا جو ہارون عطا کی تھے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ شاہی لباس ہارون اور رشید کے حوالے کیا، اسے دکھایا، اس نے کہا جس نے جھوٹی شکایت لگائی تھی اسے کوڑے مارے جائے۔ ابھی 100 کوڑوں کا آرڈر تھا، ابھی 50 لگے تھے، جہنم واصل ہو گیا۔ مولا کا خط ملا، علی بن یقطین میرے شیعوں کی حفاظت تو کرتا جا، تیری حفاظت میں کرتا جا۔ بس اتنا کافی ہے کہ اہل بیت کے ہر دشمن پہ لعنت،
چھوٹے وڈے تے لعنت تے نویں پرانے تے لعنت۔ احباب ایمانی، ایک مرتبہ شیعوں میں ایک بات پہ تھوڑا سا بحث چلی کہ پاؤں کا مسح کس طریقے سے کرنا ہے، انگلیوں کو باہر سے لے آنا ہے اوپر پاؤں کی جانب یا اندر کی جانب سے جیسے خواتین کرتی ہیں۔ تو وہ شیعہ ایسے تھے کہ خود فیصلہ نہیں کرتے تھے، وقت کے امام کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے۔ علی بن یقطین نے یہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے مولا کو خط لکھا۔ ہمارے زمانے کے تو خیر سارے ہی لوگ مفتی بن گئے ہیں، ہر بندہ خود فتوے باز ہے، توجہ ہے، ہر بندہ خود فتوے دے سکتا ہے۔ دو چیزیں ہوں تو پاکستانی عوام کسی سے پیچھے نہیں ہے، کوئی مرض ہو تو دوا بتانے میں، کوئی مسئلہ ہو تو دینی مسئلہ بتانے میں، ہر بندے کی اپنی اپنی رائے ہے۔ نہیں، اپنے مرکز کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہو۔ مولا کو خط لکھا، مولا پاؤں کا مسح کیسے کرنا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا جب تک میرا دوسرا حکم موصول نہیں ہوتا نا تو پاؤں کا مسح نہ کیا کر، بلکہ سارا وضو ایسے کیا کر جیسے سرکاری لوگ کرتے ہیں، سرکاری طور پہ رائج ہے، توجہ ہے نا، جیسے عمومی طور پر ہمارے بھائی بھی کرتے ہیں ویسا وضو کر۔ دیکھا مولا نے یہ فرمایا کہ ایسے کانوں میں بھی خلال کرنا ہے، ہاتھ سر سے بھی گزارنا ہے، اور آخر میں پاؤں کا مسح نہیں کرنا، دھو لینے ہیں۔ اچھا حکم جو مولا کا ہے، میں تو غلام ہوں، میں جو کیوں کروں تو غلام نہیں رہوں گا، اب حکم مولا کا ہے میں تو تابعدار ہوں۔ اس نے ویسے وضو کرنا شروع کر دیا جیسے مولا نے لکھا تھا۔ اب ایک اور غلام نے شکایت لگائی، پہلی بار پتہ نہیں کیسے علی بن یقطین بچ گیا تھا، لیکن میں پکا جانتا ہوں علی بن یقطین شیعہ ہے۔ ہارون الرشید نے کہا پہلی بار بھی اچھا نہیں ہوا، اب میں خود چیک کروں گا اور خود بالا خانے پہ چڑھ کے دیکھوں گا۔ اس دن علی بن یقطین کو کسی کام کے لیے محل میں بلایا، مستری مزدور کام کر رہے تھے، وزیر اعظم نگرانی کر رہا تھا۔ جب وقت نماز آیا، آل محمد فرماتے ہمارے شیعوں کو وقت نماز کی پابندی سے پہچانو۔ وقت نماز آیا، توجہ، وقت نماز آیا، انشاءاللہ توسا کے مومنین بھی وقت نماز مسجد میں حاضر ڈھلے تھی گئے ہو، حاضر ہوتے ہوں گے۔ میرا بھائی کوئی ذکر کا مخالف نہیں، ذکر کا مخالف تیری صفوں میں آئے تو اسے نکال دور کر، لیکن اتنا یاد رکھ عزاداری ہر وقت، نماز بر وقت۔ عزاداری اور نماز کا مقابلہ کبھی نہ کرانا، عزاداری سارا دن جاری رکھ، لیکن جو ہی نماز کا وقت آئے مصلی عبادت پہ کھڑا ہو کے بتا میں حسین والا۔ جب وقت نماز آیا علی بن یقطین وضو کرنے لگا، پہلے خفیہ اپنے ایک حجرے میں نماز پڑھتا تھا، وہیں وضو کرتا تھا، آج اس نے محل میں روک رکھا تھا۔ جب وضو کرنے لگا چھپ کے ہارون نے دیکھا، وضو کا طریقہ وہی تھا جیسے عمومی لوگ کرتے ہیں، وہی طریقہ۔ اور جب اس طریقے سے وضو کیا، علی بن یقطین کو بلا کے گلے سے لگا، ایویں لوگ کوڑ مریں دن تے شکایتہ کریں دن، تو تا ساڑھا آپڑا ہے۔ میرے مولا کا خط پہنچا، اب وضو کا طریقہ یہ ہے، تیری حفاظت کا جو ذمہ لیا تھا ہم نے ادا کر دیا۔ بس ایک اور جملے کی اجازت دیتے ہیں، پھر ذکر مصائب پہ آ رہا ہوں۔ ایک جملہ، ایک واقعہ چھوٹا سا لیکن بڑا سبق موجود ہے اس میں۔ یہی علی بن یقطین مولا کو ملنے آتا، مولا استقبال کرتے کہ اتنے بڑے منصب پہ ہو کے جو دین کا پابند ہے، جو حکم امام کا پابند ہے، لیکن ایک بار جو ملنے آیا، مولا کے غلام نے آ کے بتایا، مولا فرماتے ہیں ہم تو اس سے نہیں ملنا چاہتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کہنے لگا یہ تو میرے مولا کا طریقہ نہیں ہے، مولا کیوں نہیں ملنا چاہتے؟ یہ نہیں کہا جیسے کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، نہیں، اسی دروازے پہ بیٹھ گیا۔
کہنے لگا مولا نہیں ملنا چاہتے، میں مولا کا در چھوڑ کے کہاں جاؤں، مولا ناراض کیوں ہیں پتہ لگاؤں گا۔ پیغام بھیجا، مولا ناراضگی کی وجہ تو بتا دیجئے۔ مولا نے فرمایا ہمارا فلاں مومن تجھ سے ملنے آیا تھا، تمہارے پاس اس سے ملنے کا وقت نہیں تھا، ہمارے پاس تجھ سے ملنے کا وقت نہیں ہے۔ صفوان جمال کوفہ کا رہنے والا، وہ تیرے دروازے پہ آیا، تو نے ملاقات کا وقت نہیں دیا، ہم بھی نہیں دیں گے۔ مولا غلطی ہو گئی، مولا آئندہ ایسا نہیں کروں گا، کسی مومن کو دھتکاروں گا نہیں۔ فرمایا ہم تب راضی ہوں گے جب ہمارا مومن راضی ہوگا۔ گل سمجھ آنی پئی ہے؟ مومن کی عزت کیا ہے، مومن کا مقام کیا ہے۔ آج بھی جا کے مرضی کے پڑھے لکھے عالم دین سے جا کے مسئلہ معلوم کر لے، فقہاء و مجتہدین سارے لوگ یہی کہتے ہیں کسی بھی حکومت کی نوکری، سرکاری نوکری تب جائز ہے جب تو اپنے مقام اپنی کرسی پر بیٹھا ہو، کوئی مومن جائز کام لے کے آئے، پہلے اس کا کام کر، تب تیری تنخواہ تجھ پہ حلال۔ بات سمجھ آ گئی ہے یہ؟ اگر سرکاری نوکری کرنے والے تنخواہ حلال کرنا چاہتے ہیں تب حلال ہوگی۔ جہاں بیٹھے ہیں کسی مومن کا کام جائز ہے، کر سکتے ہیں، آپ پہ کرنا واجب ہے، مومن پہ احسان نہیں۔ آپ کی اپنی تنخواہ حلال تب ہے جب مومن کا کام کرے۔ اس پیغام کو یاد رکھیے گا، ہم نے پیغام پہنچا دیا، آگے بڑھ رہا ہوں۔ مومن کا احترام کتنا ہے؟ ہمارا فلاں مومن آیا تھا، تم نے وقت نہیں دیا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وہ راضی ہوگا تو ہم راضی ہوں گے۔ کبھی سوچ ہم سے کتنے مومن ناراض۔ کیا میرا زمانے کا امام مجھ سے راضی ہوگا؟ کتنے لوگوں کے ساتھ میں نے کیا دھوکہ اور فراڈ، کتنے مومنین کی میں نے توہین۔ کبھی کبھی یہ صورتحال بڑی افسوسناک ہو جاتی ہے جب منبر پہ آنے والا کہ فلانا یہاں جو بیٹھا ہے وہ حلالی ہے، فلانا حرامی ہے، تجھے کس نے کہا تو حلالی اور حرامی کی سندیں بات؟ اگر علی والا ہے تو حلالی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب کسی کی تقریر اور گفتگو اور مجلس کے بعد مومن سے دور ہو جائے، سمجھ لے اس نے منبر کا حق ادا نہیں کیا۔ منبر کا حق یہ ہے منبر سے تجھے سبق ملے، ہر مومن پہ لازم ہے دوسرے مومن کا احترام کرے، احترام کرے ہر مومن دوسرے مومن کا۔ اور کسی کو ذاکر پسند ہے، کسی کو مولوی صاحب پسند ہے، کوئی سب کو سنتا ہے، کوئی ذکر اہل بیت کا عاشق ہے، کوئی حق کا متلاشی ہے، نہ ایک دوسرے پہ فتوے لگاؤ۔ زمانے کا امام ناراض ہوگا، میرے لشکر کو تم لشکر میں بیٹھ کے کمزور کرتے رہے، لہذا لشکر کو کمزور نہ کرو۔ جملہ مکمل اور ذکر مصائب۔ مولا نے فرمایا جب تک وہ راضی نہیں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا۔ مولا وہ کوفے میں مدینے میں، کب اتنا فاصلہ طے ہو، کب پہنچوں، کب مومن سے معافی مانگ کے آپ کی بارگاہ میں آؤں، تب تک آپ ناراض رہیں۔ فرمایا ارادہ تو کر، پہنچا ہم دیتے۔ اللہ اکبر، ارادہ تو کر، پہنچا ہم دیتے۔ نماز عشاء کے بعد جنت البقیع میں آ جانا، ایک گھوڑا ملے گا، بہت ساری روایتوں میں ایک سواری ملے گی، میں اتنا کہہ دیتا ہوں، تم اس پہ بیٹھ جانا، بسم اللہ پڑھ کے آنکھ بند کرنا، جب آنکھ کھولو گے کوفہ میں صفوان جمال کے دروازے پہ ہو۔ ایسا ہی کیا، اسی رات میں صفوان کے دروازے پر پہنچا، مولا نے معجزے کے ذریعے پہنچایا، پہنچ گیا۔ دق الباب کون؟ آواز آئی علی بن یقطین۔ صفوان کہنے لگا علی بن یقطین اور میرے دروازے پر؟
وہ تو وہاں وقت نہیں دیتا، یہاں وہ میرے دروازے پر کہا میں خود نہیں آیا، مجھے میرے مولا نے بھیجا ہے، میں معافی مانگنے آیا ہوں، تو راضی نہیں ہوگا تو مولا راضی نہیں ہوں گے، اگر مولا نے بھیجا ہے تو میں راضی۔ اس نے کہا ایسے نہیں، کوئی نشانی دے، میں مولا کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، کوئی نشانی دے۔ کیا نشانی دو؟ علی بن یقطین وزیر اعظم نے کہا میں اپنا چہرہ خاک پہ رکھتا ہوں، تو اپنا پاؤں نالین سے باہر نکال کے اپنا پاؤں خاک پہ رکھ، تیرے پاؤں پہ لگے گی مٹی، وہ مٹی سے آلودہ پاؤں میرے چہرے پر رکھ، یہ نشان عاجزی کا لے کے جاؤں گا ساتویں مولا کی بارگاہ۔ وہ اپنے شیعوں کو محبتوں کی تعلیم دینے والا مولا، میرے مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ حضرکم اللہ، میرا پڑھ دینا آسان، آپ کا سن لینا آسان۔ میں قربان جاؤں اپنے قیدی امام پہ۔ عزاداروں، کوئی جتنا بھی غریب ہو، اگر اس گھر کا کوئی فرد ملک سے باہر بھی کمانے گیا ہوا ہونا، خدا آپ سب کے متعلقین کو سلامت رکھے۔ میں اتنا کہتا ہوں اگر کسی کو وطن سے دور موت آ جائے نا، خدا نہ کرے، اس کے لواحقین چاہے جتنے بھی غریب ہوں، انہیں جیسے بھی کرنا پڑے کوشش کرتے ہیں ہمارے مرنے والے کا جنازہ وطن میں لایا جائے، وطن پہ دفنایا جائے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں، روتے اس لیے ہیں میرے مولا کی 37 اولادیں تھیں۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے لکھا 19 بیٹے، 19 بیٹیاں اور 18 بیٹے تھے مدینے میں، لیکن آج بھی جا کے مدینے میں دیکھ لے، نہ ایک بیٹے کی قبر مدینے میں ہے، نہ ایک بیٹی کی قبر مدینے میں۔ رول رول کے مر گئی اولاد موسیٰ کاظم کی۔ کتنا غریب ہے تیرا 7واں امام۔ اجرکم اللہ۔ میرے مولا کو مدینے سے جب گرفتار کیا گیا نا، نانا کے مزار پہ نماز پڑھ رہے تھے، ظالموں نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ میرے مولا نماز کی رکعتیں مکمل کریں، حالت نماز میں ہتھ کڑیاں ڈال کے میرے مولا کو کھینچ کے جانے لگے۔ روایت کہتی ہے روزے سے باہر جا رہے تھے، میرے مولا فرما رہے تھے انی اشکو الیک یا جدہ، نانا تو دیکھ رہا ہے نا، نانا میری شکایت تیری بارگاہ تک ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، میرے مولا صرف بغداد میں قیدی نہیں رہے، پہلے بصرہ میں قید ہوئے، کبھی بصرہ کبھی بغداد، لا یزالو ینتقلو من سجن الى سجن، روایت کے جملے ہیں، کبھی کسی قید خانے میں، کبھی کسی قید خانے میں، کبھی کسی قید خانے میں، جس قید خانے میں جاتے قید خانے کا دروغہ میرے مولا کو مطیع ہو جاتا اور وہ لوگوں کو کہتا تھا یار اسے قیدی کیوں بناتے ہو، یہ تو ایک نماز سے فارغ ہوتا ہے تب جب دوسری نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اور یہ تو سارا دن سجدے میں پڑا رہتا ہے، امت اس پہ ظلم کرتی ہے، یہ نانے کی امت کے لیے دعائیں کرتا نظر آتا ہے، یہ کہتے ہیں میرے اللہ مجھے تیری عبادت کے لیے تنہائی مل گئی۔ عزادارو، یہی وجہ ہے سب سے آخر میں ظالم نے جس دروغے کے حوالے کیا اس کا نام تھا سندھی ابن شاہق، اس کا مذہب یہودی تھا، یہودیوں کو کینہ تھا علی ولی سے۔ آج 24 رجب ہے نا، 7 ہجری میں علی نے آج کے دن خیبر فتح کیا تھا۔ عزادارو، یہودی المذہب سندھی ابن شاہق کو کہا یہ علی کا پوتا ہے، علی کے بدلے تو نے موسیٰ کاظم سے لینے ہیں، یہی وجہ ہے میرے امام پہ اتنے ستم ڈھائے گئے، اتنے ستم ڈھائے گئے، میں کیسے بیان کروں، قید خانہ کتنا تنگ تھا۔
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मत समझो कि मेरे मौला को 25 को जहर मिली, नहीं 23 रजब को जहर मिली। 23 को तड़पते रहे, 24 को तड़पते रहे, 25 को तड़पते तड़पते जान जाने आफरीन के हवाले कर दी। बस इतना कहता हूँ अज़ादारों, जिसे जहर मिल जाए ना, उसकी तबीयत होती है कोई मुझे मशरूब पिलाए, कोई मुझे दूध का जाम दे। अजरुकुम अल्लाह। मेरे मौला हसन मुज्तबा को भी जहर मिली थी, बहनों ने बिन मांगे दूध के जाम पेश किए थे। अज़ादारों, कोई नहीं था मूसा काज़िम के पास, कोई नहीं था पानी भी पिलाने वाला, और जिसे जहर मिल जाए उसका जी करता है कि मैं जी भर के तड़प तो लूं। अज़ादारों, मेरे मौला को जहर मिली, कैद खाना तंग था, पिंजरे में सलाखें लगी हुई थी। मेरे मौला तड़पते, कभी सर जख्मी, कभी पुश्त जख्मी मातम करता, कभी पुश्त जख्मी, कभी पाँव के तलवे जख्मी, रो रो के कहते थे आओ मेरा रजा बेटा, ओ तेरे बाबा को जहर मिल गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, मौला का चाहने वाला आया, मौला से मुलाकात करना चाहता था, सिंधी ने इजाज़त न दी। उसने बड़ी रकम दरोगे के हवाले की, एक बार मुझे मौला देखने तो दे, एक बार मैं मौला की ज़ियारत तो कर लूँ। एक रोशनदान से सर डाल के देखने की इजाज़त मिली। मोमिन ने सर डाला, वापस खींचा, कहने लगा यहाँ तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता, मुझसे मजाक करता है, कैद खाने में तो कुछ भी नहीं है। दरोगे ने कहा गौर कर, उसने कहा बस एक चादर पड़ी है और कुछ भी नहीं है। उसने कहा गौर कर, चादर नहीं, चादर के नीचे तेरा 7वां इमाम है, कैद खाना तेरे इमाम का गोश्त खा गया। अजरुकुम अल्लाह, जो पुरसा देने आए हो, कैद खाना तेरे इमाम के बदन का गोश्त खा गया, चंद हड्डियां बाकी रह गई। अजरुकुम अल्लाह। पूछोगे कि मोमिन ने क्या बात की मेरे मौला से? मोमिन ने जब कोई मसला पूछना चाहता था लेकिन मसला भूल गया, गर्मी इतनी थी कैद खाने की, कहने लगा मौला बस इतना बता दो, मौला तेरी गुजर कैसे रही है? फरमाया मेरी तो जैसे गुजरनी थी गुजर गई, अल्लाह जाने मेरी बेटियों की कैसे गुजर रही। अजरुकुम अल्लाह। फरमाया मेरी तो गुजर गई, अल्लाह जाने मेरी बेटियों की कैसे गुजर रही है। रोने वालों, एक साल में 2 ईदें आती हैं। हमेशा जब बेटियां अपने बाबा से ईद मांगती हैं, अब हिसाब तू लगा कितनी बार मूसा काज़िम की बेटियां दरवाजे पे आती होंगी, कहती होंगी कब आएगा हमारा कैदी बाबा। अजरुकुम अल्लाह। मेरे मौला को जहर मिल गई, तड़पते रहे। जब आज वाली रात आई, नमाज मगरिबैन के बाद सैयदादे के जुमलों को याद करना, मेरे मौला ने दरोगे को बुलाया, जरा मेरे करीब आ। दरोगा कहते मैं समझा पानी मांगता होगा, कैदी ने मुझसे पानी नहीं मांगा। जब मैं करीब गया मुझे कहता था मेरी बेड़ियां उतार, ओ मेरी हथकड़ियां उतार। मैंने कहा कैदी की उतारूं, कहाँ जाता है? कैदी कहने लगा मदीने जाता हूँ। ओ मेरी बेटियां मेरा इंतजार कर रही। अजरुकुम अल्लाह। ओ मेरी बेटियां मेरा इंतजार कर रही है। दरोगे ने इनकार किया। मेरे मौला ने फरमाया मुझे इतना मजबूर भी न समझ। मौला ने एक जुमला दुआ का पढ़ा, बेड़ियां खुल गई, हथकड़ियां उतर गई। मौला कैद खाने से मौजज़े के जरिए मदीने पहुंचे। वहां आए जहां कतार में बेटियां सो रही थी। अजरुकुम अल्लाह।
رات کا وقت تھا، اجرکم اللہ، میرے مولا رضا نے امامت کی خوشبو سونگی، بابا کے گلے میں باہیں ڈالی، بابا ہم کب سے راہ تک رہے ہیں، بابا تو آج آیا، ادھر گلے میں ہاتھ ڈالا، واپس کھینچ کے کہا بابا تیری پوچھ تو زخمی، اجرکم اللہ، بابا تیری پوچھ تو زخمی ہے۔ فرمایا میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، دستار امامت رضا کے حوالے، کنجوسی نہ کروں، ایک جملہ، بیٹیاں جاگ گئی، کوئی بیٹی بابے کی ابا پکڑ کے روتی تھی، کوئی بی بی بابا کا دامن پکڑ کے روتی تھی، او ہمارا 14 سال کا قیدی، فرمایا زیادہ وقت نہیں ہے، یہ دستار امامت رضا کے حوالے، تبرکات امامت رضا کے حوالے، اجرکم اللہ، میرے بعد زمانے کا امام علی رضا ہے۔ فرمایا رضا بیٹا کل 25 محرم کو بغداد کی پل پہ اجرکم اللہ، جیتے رہو عزادارو، بغداد کی پل پہ آ جانا۔ عزاداروں میرے مولا واپس قید خانے میں پہنچے، ہتھ کڑیاں بھی پہن رہے تھے، فرماتے تھے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ انا للہ۔ آ گیا 25 رجب، مارا گیا شیعو تمہارا 7واں امام، سینہ پیارا نہ کرو، اتنا کہتا ہوں قیدی تو مولا سجاد بھی تھا، مدینے سے چلا تو قیدی نہیں تھا، 11 محرم کو قیدی بنا، کوفہ میں قیدی، شام میں قیدی، شام میں مولا کی ہتھ کڑیاں اتر گئی، اور رولے موسیٰ کاظم کو، مدینے سے چلا تو قیدی تھا، بصرہ پہنچا تو قیدی تھا، بغداد میں آیا تو قیدی تھا، زہر ملی تو قیدی تھا، تڑپتا رہا تو قیدی تھا، روح پرواز کر گئی تو قیدی تھا، غسل ملا تو قیدی تھا، کفن ملا تو قیدی تھا، مزدوروں نے جنازہ اٹھایا تو قیدی، اجرکم اللہ، مزدوروں نے جنازہ اٹھایا تو قیدی تھا، ابھی میرے مولا کا تابوت برآمد کیا جائے گا، بس اتنا کہتا ہوں، مولا کا جنازہ اٹھایا، 4 مزدور آ گئے، پلے بغداد آ گئی، مزدوروں کی مزدوری ختم ہو گئی، انہوں نے جنازہ رکھا نہیں، پلے بغداد پہ جنازہ، سینہ پیارا نہ کر، میں حاضر ہوں، 2 جملے میں نے اور پڑھنے ہیں۔ عزادارو جنازے کے پیچھے توانامی مومنہ آ رہی تھی، رو رہی تھی، ماتم کر رہی تھی، کسی نے پوچھا توا تیرا بیٹا تو نہیں مر گیا؟ اب غور کرنا جو ابھی تک نہیں رو سکا، توا تیرا بیٹا تو نہیں مر گیا؟ کہا میرا بیٹا نہیں مرا، میرا بیٹا مرتا پورا بغداد جنازے میں آتا، اس لیے رو رہی ہوں، میرا بیٹا نہیں، فاطمہ زہرا کا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے، یہ میرا بیٹا نہیں، یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے۔ آ گیا میرے مولا کا جنازہ، مولا کے جنازے کی زیارت کرو، کہو مولا تیرا تو جنازہ اٹھانے والے مزدور مل گئے، لیکن ہائے غریب کربلا جس کا جنازہ 3 دن تک دھوپ پہ پڑا رہا، ماتم حسین یا حسین